یاد ہوگا شاید پی ٹی وی میں ایک دھواں ڈرامہ تھا، بڑا ہی مشہور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے جو لیکھک اور اس کے جو ڈائریکٹر تھے ان کا نام تھا، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، عاشر عظیم۔ عاشر عظیم جو تھے، انہوں نے سی ایس ایس جو تھا وہ کوالیفائی کیا اور بڑے اچھے آفیسر رہے، لیکن پھر ان کو پاکستان چھوڑ کے کینیڈا جانا پڑا اور یہ کینیڈا میں ٹرک چلاتے ہیں اب۔ تو ظاہر ہے اب اس کے بعد دوسری طرف دیکھیے کہ ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر مسعود جو ہیں، 31 سال کا نوجوان جو ہے، اس کو 18 سال کی سزا ہوئی ہے امریکہ میں، کیونکہ اس نے ایک ڈاکٹر، اور یہ ڈاکٹر جو تھے یہ اتنے قابل اور اچھے ڈاکٹر تھے کہ یہ ایک لیبارٹری کے اندر یا ایک کلینک کے اندر یہ ریسرچ کوآرڈینیٹر تھے۔ سو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ نالائق تھے، جاہل تھے یا علم نہیں تھا۔ تو ان کا تعلق جو ہے وہ شدت پسند جماعتوں سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا، انہوں نے خود بھی مان لیا، 18 سال سزا ہو گئی۔ اب ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ جو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ شاید غلط کرتے ہیں، یا ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ کسی واقعے نے یا حالات نے یا افغانستان کی وجہ سے یہ شدت پسند رویہ ہم میں ہے، یا ہمارا امیج ایسا بن گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرے خیال میں شدت پسندی کا جو رویہ ہے یا تشدد کا جو رجحان ہے، یہ ہر شخص میں فطری طور پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کو اس کا جو براٹ اپ ہے جی، یا اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو مینج کرتا ہے، ٹھیک، اور مینج کر کے اس کو ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ ٹھیک، یوں کہہ لیجئے ہر انسان کے اندر حیوانیت موجود ہوتی ہے فطری طور پر، لیکن اس کے اندر جس کو شاہ ولی اللہ نے ملکیت اور بہیمیت کہا ہے کہ ہر شخص کے اندر دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، ملکیت کا بھی اور بہیمیت کا بھی، یعنی حیوانی بھی اور فرشتوں والی خصوصیات بھی، لیکن ان میں کون سی خصوصیت جو ہے وہ دوسری کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتی ہے؟ ایک تو اس کو یوں دیکھ لیجئے نا، ایک تو جنرالٹی کے اندر ہے، جیسے کہ کسی کے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو بیہیویئر ہے، اچھا اور برا کردار ہے، حیوانیت ہے، انسانیت ہے، جب کچھ بھی ہے، لیکن ہماری یہ حیوانیت جو ہے یہ مذہبی رنگ میں کیوں آ گئی؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ ماحول ہے جو کسی بھی چیز کو زیادہ ڈومینیٹ کر دیتا ہے۔ ہمارا مذہبی ماحول ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارا صرف مذہبی ماحول نہیں ہے، یہ تو ایک جو آپ نے پرسیپشن کہی کہ پرسیپشن زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، پرسیپشن بن گئی ہے کہ مذہبی لوگ زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ سیاسی لوگ نہیں شدت پسند ہوتے۔ پاکستان کے اندر جتنی سیاسی شدت پسندی ہے اور جتنی سیاسی انتہا پسندی ہے وہ تو مذہبی سے بھی زیادہ ہے، اور لوگ جو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ کیا الیکشنز کے اوپر لوگ قتل نہیں ہوتے؟ کیا لوگ جو ہے سیاسی طور پر ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر نہیں تل جاتے؟ لیکن میں کسی سیاستدان کو برا کہہ لوں تو مجھے اتنا ڈر نہیں لگے گا جتنا ایک مذہبی تقاضے کو برا کہہ دوں تو آج کل تو لگتا ہے ڈر۔ مذہبی میں صرف جنت شامل ہو جاتی ہے اور ایک ثواب کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور لوگ یعنی جنت کے نام پر جہنم خرید لیتے ہیں، اور ان کو ایسا برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے جڑاوالا والے، ہم اس کو اسپیسیفکلی دیکھ لیں تو دیکھیں اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہیں، وہاں مساجد کے اندر اعلان ہوئے ہیں، حد ہو گئی ہے، مساجد کے اندر اعلان ہوئے ہیں کہ جناب آپ شامل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری طرح ثواب سمجھ کے کام کیا گیا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی رواداری کا جو موضوع ہے یہ متروک نہیں رہا کبھی بھی، اور اس کے اوپر پوری رہنمائی شریعت اسلامیہ کی پہلے سے موجود ہے اور تمام مذاہب کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ موجود ہونے کے بعد ایگزیکیوٹ باقیوں میں ہو رہی ہے، ہم میں نہیں ہو رہی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں یہاں پہ ایک ذکر کرتا چلا جاؤں کیونکہ آپ نے جڑاوالا کا ذکر کیا۔ جڑاوالا میں جماعت اہل حدیث نے خاص طور پہ ایک گروپ جو تھا ان کا ہمارے مسیحی بھائیوں کے پاس گیا اور انہوں نے ایک آؤٹ آف باکس سولوشن ان کو دیا۔ اچھا، صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ تو ایک تو مسجد والی جو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے نا کہ انہوں نے مسجد آفر کی، اس کے علاوہ بھی آپ وہاں جو لوگ گئے ہیں، میں نے ان سے حالات پوچھے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ارد گرد جو جڑاوالا کے ارد گرد کچھ دیہات ہیں وہ بھی مسیحیوں کے ہیں، اور جو موب تھا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، تو مسیحی تو خود ڈرے ہوئے تھے، اور وہاں مسلمانوں نے کھڑے ہو کے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ لیکن یہ جتنی بینڈیجز بھی کر لینا ڈاکٹر صاحب، اس کا ہم ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں، ڈیفینس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں مجرمانہ ذہنیت ہر جگہ پہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، مذہبی مجرمانہ بالکل ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ مجرم اللہ کے رسول کا نعرہ لگا کے آپ لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مذہبی لوگ انسان نہیں ہیں؟ اگر وہ انسان ہے تو ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ یہ سمجھی جائے گی نا کہ وہ زیادہ ریفائنڈ ہوں گے، ان کی زیادہ تربیت ہوگی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے بالعموم۔ دیکھیں
مذہبی لوگ بہت حد تک وہ ریفائنڈ ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک مجرمانہ ذہنیت موجود ہوتی ہے. عشق رسول کے نام پہ کسی بھی چیز کے نام پہ ہو سکتی ہے. عشق رسول کے نام پہ انتہا پسندی اصل میں ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم جو دہشت گردی کی جنگ ہے جس کے خلاف بہت زیادہ ہمارے یہاں جو بم بلاسٹ ہوتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ لوگ جنت کمانے کے لیے ان کو برین واش کیا جاتا. ہم نے تو 30 سالوں میں سے 20 سال اس کو اون کیا نا. اب تو ہم بڑے ریسنٹلی آ کے ہم نے اس کو ڈینائی کرنا شروع کیا اور ہم سے الگ کھڑے ہوئے. پہلے تو ہم کنفیوز تھے. ایسا نہیں ہوا بلال بھائی، کوئی سب لوگوں نے اون نہیں کیا. شروع سے لے کر بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت کلیئر ہیڈڈ تھے. ہمارے یہاں سے لوگ جہاد پہ جاتے رہے ہیں. نہیں، یہ جہاد اور چیز ہے نا. اب دیکھیں جہاد اور فساد دونوں کو آپ مکس نہ کریں. اسی جہاد کی دیکھیں اگر ریاست نے انیشیٹ کیا سے پھر یہ فساد شروع ہوا. بلال بھائی اگر ریاست نے انیشیٹ کیا ہے اور ریاست اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور ریاست آپ کو ایک ڈائمنشن دے رہی ہے تو وہ تو جہاد ہے. وہ تو ریاست نے انیشیٹ کیا ہے. ریاست کر سکتی ہے، ریاست کر سکتی ہے، افراد نہیں کر اور سکتے. ریاست کر سکتی ہے اور ریاست جو ہے سیولینز کو انگیج کر سکتی ہے. لہٰذا اگر ریاست انگیج کرنا چاہتی ہے تو وہ جہاد ہے. پاکستان کی ریاست نے کبھی جہاد ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا، اگر ہم نے رشیا کے خلاف جو بھی کام کیا ہے اگر اس میں ریاست پاکستان شامل نہیں تھی تو لوگ اپنے طور پر یہ کام کرتے رہے. مجھے نہیں پتا کیسے کرتے، لیکن ریاست جو ہے وہ کبھی انہوں نے جہاد ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا نہیں، ریاست آخر ہمارے یہاں افراد نے اور جتھوں نے ڈکلیئر کیا. اصل میں پتہ ہے کیا، یہ کنفیوز ہو جاتی سچویشن. ہم چونکہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہم اس طرح سے پوری بات ڈسکس نہ کر سکیں، نہ کہہ سکیں. لیکن دیکھیں پچھلی ایک دہائی سے آپ اس کو وارفیئر چینج ہوا ہے. اس کو 5th جنریشن وارفیئر یا 6th جنریشن، یہ پراکسی وار ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں اب فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سامنے آ کے نہیں لڑتی، فوجیں لڑواتی ہیں لوگوں کو. لہٰذا بھی لوگوں کو لڑواتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں جب آپ نے دیکھیں امریکہ اور رشیا کا جو معاملہ تھا، جب رشیا ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو اس وقت اس میں جن لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا تو مذہب کے نام پر موٹیویٹ کیا گیا. پوری دنیا سے لوگ آئے. ڈاکٹر صاحب مذہب کے نام پہ موٹیویٹ ہو کے مذہب کو ہی نقصان پہنچانا، یہ تو سینس لیس بات ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ دیکھیں بات سنیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک موٹیویشن دے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں پھر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بکھر جاتے ہیں. اور پھر وہ میکانزم ٹھیک ہے، پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تشدد پسندی کا مظاہرہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے. وہ بات ٹھیک ہے، اس میں آپ اکنامکس بھی لا سکتے ہیں، اس میں آپ اور بینیفٹس بھی لا سکتے ہیں، لوگوں کو نفع نقصان ہوتا ہے. لیکن مذہب اور وہ بھی اسلام اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو. پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹا سا. چنیوٹ میں ہے ایک چک جس کا نام ہے چک 136. اب یہ کچھ عرصہ پرانی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. چک 136 میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور ایک چک 137 کا جو کاشف تھا مولوی خطیب، اس نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. جو چک 136 کا تھا خالد بشیر، اس نے کہا جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ تو نکاح پڑھوائے نا دوبارہ، ان کے تو گھر کے نکاح ٹوٹ. اب اس کی سب سے پہلے نکاح ٹوٹتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی یہاں تسلی نہیں ہوئی، لوگوں نے نکاح دوبارہ دھڑا دھڑ پڑھانے شروع کر دی. اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا نکاح دوبارہ، پہلے عدتیں پوری کرو، پہلے عدتیں پوری کرو. اب وہ وہاں عدت پوری کرنے کے لیے لوگ لگ گئے، وہاں پہ نکاح ٹوٹ گئے. دوسرا مولوی جو 137 کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا. اب اس میں پولیس شامل ہوئی. پولیس نے خالد بشیر کو پکڑ کے، خالد بشیر ہی نام تھا میرے خیال میں اس کا،